اللہ نے زینب کی غیرت کہ زینب کے نظریں جھکے ہوئے اور بالوں سے پردہ کیے ہوئے زینب کوفے میں داخل کی جا رہی ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ خدا کوئی نقطہ دے بس آخری روایت اور آپ کی عبادت تمام ایسے عالم میں زینب لائی گئی۔ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی میں کہتا ہوں عجب نہیں زینب نے نجف کا رخ کیا ہو اے بابا آپ کے شہر میں زینب آئی، لیکن یہی زینب جب یہاں کوفے میں داخل ہو رہی ہے تو تاریخ کی کتابوں میں ہے، مقاتل میں لکھا ہے زینب کی پیشانی سے مسلسل خون بہ رہا ہے، مسلسل خون بہ رہا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ زخم کیسا ہے، لیکن میں نے جب دقت کے ساتھ کتابوں کو پڑھا ہے ابھی تک آپ یہی سنتے ہیں کہ جناب عباس وقت شہادت منہ کے بل زمین پر گرے تھے، اس لیے کیونکہ ان کے دونوں ہاتھ شہادت سے پہلے گرم کر دیے گئے تھے، لیکن جناب زینب اتنی مرتبہ اونٹ کے پشت منہ کے بل گری۔ یہ تاریخ اور مقتل نہیں بیان کر سکتا۔ پہلی مرتبہ جو اپنے کو گرایا ہے وہ اس وقت گرایا جب بھائی کے جنازے پر نگاہ گئی، کیا دیکھا عابد بیمار کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے تو منہ کے بل زمین پہ گرایا، لیکن اس کے بعد مقتل کی کتابوں میں ہے جب بھی کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کر کے اونٹ سے گرتا تھا اور اونٹ کے سروں کے نیچے آتا تھا، جیسے ہی وہ آواز دیتا تھا زینب اپنے کو اونٹ کے پشت گرا دیتے تھے۔ واقعات یہ اس لیے عمل انجام دے رہی تھی کیونکہ قافلہ رک جایا کرتا تھا، اور زینب اس بچے کو آپ نے دیکھا ہوگا جگہ جگہ قبریں بنی ہوئی ہے، کوئی بچہ اگر شہید ہو جاتا تھا اس کی وہیں پر قبر بنا دی جاتی تھی۔ اتنی مرتبہ زینب نے اپنے کو اونٹ کے پشت سے گرایا۔ جب دروازے کوفے میں پہنچی ہے تو زینب کی پیشانی لہو لہان تھی، مسلسل خون جاری تھا، اور جناب زینب اسی عالم میں کوفے میں داخل کی گئی جہاں تماشائیوں کا مجمع ہے، کوئی چھت سے آگ پھینک رہا ہے، کوئی گرم پانی پھینک رہا ہے، اور منادی کی ندا ہوتی تھی کہ یہ اسیر جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ اس کے بعد بس آخری روایت، اس کے بعد جب یہ قافلہ شام کی طرف لے جایا گیا اور شام کے دربار میں جیسے یہ قافلہ داخل ہوا ہے، بس آخری روایت آپ کے بعد تمام، جیسے یہ قافلہ شام میں پہنچا اور شام کے دربار میں داخل ہوا، یزید تخت نشین تھا، اس کے سامنے ایک دشت رکھا گیا جس دشت میں سر حسین تھا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی سر حسین کو یزید نے دیکھا مقتل کے جملے ہیں دندان مبارک پر چوبے خدران تبار کرنے لگا، لیکن مقتل کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد یزید نے ایک ایک بی بی کا تعارف کرانا چاہا۔ اسی اثنا میں یزید نے کہا یہ طویل القامت بی بی کون ہے؟ یشمر نے کہا یہ حسین کی ہمشیرہ زینب ہے۔ ایک مرتبہ زینب کی طرف مخاطب ہوا اور مخاطب ہونے کے بعد کلام کرنا چاہا، جناب فضا آگے آ گئی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ جب تک کنیز موجود ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے جہاں جس کا دربار ہو یزید لعین جیسا حاکم تخت نشین ہو وہاں میری شہزادی اس سے کلام کرے۔ ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ سیفہ کو سامنے لٹکایا جائے۔ جلاد آگے بڑھا، تازیانہ لے کر کے آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد ایک جملہ کہتا ہے اے ضعیفہ تو سامنے سے ہٹ جا، لیکن فضا آگے سے نہیں ہٹ رہی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے چاہا فضا کو تازیانے لگائے، فضا نے نگاہوں کو اٹھایا، یزید کے پیچھے کھڑے ہوئے حبشی غلاموں کی طرف دیکھا
یزید اپنے حکم کو واپس لے لے. جیسے ہی زینب یہ منظر دیکھا فوراً ہی مدینے پہ رک گیا اور ایک آواز دی اے نانا ایک کنیز کے گلے وہاں پہ لیکن آپ کی شہزادی کوفہ سے شام تک دروں میں کچھ دیکھا نہیں کوئی مرلان محمد کا جو پریشان حال کی پریشانی دور مرلان واسطہ اولاد بنا مرلان واسطہ محمد کے صاحب اولاد ان کو نیک اور صالح بنا مرلان واسطہ محمد کا جہاں جہاں بھی شان اہل قبار ہم کی جان مال حفظ آبرو کی حفاظت فرما مرلان واسطہ محمد کا مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھ بارلاد واسطہ محمد کا عطبات حالیہ کی حفاظت فرما بارلاد واسطہ محمد کا دل مند دائرہ لقب حبیب مرتضی امام زمانے کے مقبول میں تعجیل فرما اور ہم کو کیا مقصد میں شمار فرما تقبل منا انک انت السمیع العلیم